بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو بکر کا اصل نام عبداللہ تھا۔ آپ قحافہ کے بیٹے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو یہ مقام حاصل ہے کہ آپ ایک عظیم صحابی رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کو یار غار بھی کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے شمار غزوات میں شرکت کی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کے ابتدائی حالات اور آپ کا قبول اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کا واقعہ بیان کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ قبیلہ تیم بن مرہ بن کعب سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا نسب 8ویں پشت میں مرہ پر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کا نام عبداللہ تھا اور کنیت ابو بکر۔ والد کی کنیت ابو قحافہ تھا اور نام عثمان بن عامر۔ والدہ کی کنیت ام الخیر تھی اور نام سلمہ بنت صخر بن عامر۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اسلام لانے سے قبل ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام عبد الکعبہ تھا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشرکانہ نام تبدیل کر کے عبداللہ رکھ دیا۔ بعض روایات کے مطابق انہیں عتیق بھی کہتے ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ آپ کی والدہ کے لڑکے زندہ نہ رہتے تھے۔ انہوں نے نظر مانی کہ اگر ان کے ہاں لڑکا پیدا ہوا اور زندہ رہا تو وہ اس کا نام عبد الکعبہ رکھیں گی اور اسے کعبہ کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی۔ چنانچہ جب ابو بکر پیدا ہوئے تو انہوں نے نظر کے مطابق ان کا نام عبد الکعبہ رکھ دیا۔ بچپن کا زمانہ انہوں نے اپنے دوسرے ہمسن بچوں کے ساتھ مکہ کی گلیوں میں کھیلتے ہوئے گزارا۔ جوان ہونے پر ان کی شادی قتیلہ بنت عبد العزا سے ہوئی۔ ان سے عبداللہ اور اسما پیدا ہوئے۔ اسما کا لقب بعد میں ذات النطاقین قرار پایا۔ قتیلہ کے بعد انہوں نے ام رومان بنت عامر بن عویمر سے شادی کی۔ ان سے عبد الرحمن اور عائشہ پیدا ہوئے۔ اس کے بعد مدینہ آ کر پہلے انہوں نے حبیبہ بنت خارجہ سے شادی کی، پھر اسما بنت امیس سے۔ اسما کے بطن سے محمد پیدا ہوئے۔ قریش کی ساری قوم چونکہ تجارت پیشہ تھی اور اس کا ہر فرد اسی شغل میں مشغول تھا، چنانچہ ابو بکر نے بھی بڑے ہو کر کپڑے کی تجارت شروع کر دی، جس میں انہیں غیر معمولی فروغ حاصل ہوا اور ان کا شمار بہت جلد مکہ کے نہایت کامیاب تاجروں میں ہونے لگا۔ تجارت کی کامیابی میں ان کی جاذب نظر شخصیت اور بے نظیر اخلاق کو بھی بڑا خاصا دخل تھا۔ ان کا رنگ سفید، بدن دبلا، داڑھی خشخاشی، چہرہ شگفتہ، آنکھیں روشن اور پیشانی فراخ تھی۔ وہ بہترین اخلاق کے مالک، رحم دل اور نرم خو تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا قیام مکہ کے اس محلے میں تھا جہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بنت خویلد اور دوسرے بڑے بڑے تاجر سکونت پذیر تھے اور جن کی تجارت یمن اور شام تک پھیلی ہوئی تھی۔ اسی محلہ میں رہنے کے باعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا رابطہ پیدا ہوا اور دونوں ایک دوسرے کے گہرے دوست بن گئے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب آپ حضرت خدیجہ سے شادی کرنے کے بعد انہی کے گھر میں منتقل ہو گئے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چند ماہ چھوٹے تھے۔ گمان غالب یہ ہے کہ ہم عمری، پیشے میں اشتراک، طبیعتوں میں یکجہتی، قریش کے عقائد فاسدہ سے نفرت اور بری عادتوں سے اجتناب، ان تمام باتوں نے دونوں کی دوستی کو پروان چڑھانے میں بہت مدد کی۔ بعض تو یہ لکھتے ہیں کہ بعثت سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر کی گہری دوستی ہو چکی تھی اور یہی دوستی اور یکجہتی ان کے سب سے پہلے اسلام لانے کا محرک ہوئی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ پڑھتے ہی طبعاً دل میں خیال آتا ہے کہ یہ بڑی ہی حیرت انگیز بات ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کرتے وقت کسی ہچکچاہٹ اور تردد کا اظہار نہ کیا، اور جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا انہوں نے فوراً بے پس و پیش اسے قبول کر لیا۔ چنانچہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جس کسی کو اسلام کی طرف بلایا اس نے کچھ نہ کچھ تردد اور ہچکچاہٹ کا اظہار کیا سوائے ابو بکر بن ابی قحافہ کے۔ جب میں نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے بغیر کسی تعامل کے فوراً میری آواز پر لبیک کہا۔ ہجرت کے واقعے سے ابو بکر کی پختگی ایمان کا ایک اور ثبوت ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو پتا تھا کہ جب سے قریش کو مسلمانوں کی یثرب کی جانب ہجرت کرنے کی خبر ملی ہے، وہ اس بات کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمان مکہ سے کسی طرح باہر نہ نکلنے پائیں
تاکہ وہ انہیں ستا کر اور عذاب دے دے کر ہوس انتقام کی تسکین کا سامان پیدا کر سکیں۔ ابو بکر کو یہ بھی علم تھا کہ قریش داراللد میں جمع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے باندھ رہے ہیں، اور اگر وہ ابو بکر ہجرت کے موقع پر آپ کے ساتھ ہوئے اور قریش خدا نخواستہ آپ پر قابو پانے میں کامیاب ہو گئے تو وہ آپ کے ساتھ انہیں بھی قتل کر دیں گے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہجرت میں توقف کرنے کا ارشاد فرمایا تو وہ نہ صرف اپنے ارادے سے باز ہی رہے بلکہ ان کے دل میں ایک لہر دوڑ اٹھی اور انہیں یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہجرت کے موقع پر اپنا ساتھی بنانا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمر کعبی کا شرف حاصل کرنا وہ نعمت تھی کہ دنیا کی ساری نعمتیں مل کر بھی ان کا مقابلہ نہ کر سکتی تھیں۔ چنانچہ وہ آپ کے حسب ارشاد ٹھہر گئے اور سمجھ لیا کہ اس موقع پر شہادت بھی نصیب ہوگی تو یہ ایسی شہادت ہوگی جو اپنی جلم میں جنت اور اس کی تمام نعمتوں کو لیے ہوئے ہوگی، اور جس پر ہزاروں برس کی زندگی بخوشی قربان کی جا سکتی ہے۔ اسی روز ابو بکر نے 2 اونٹنیوں کا انتظام کیا اور انتظار کرنے لگے کہ کب ہجرت کا حکم نازل ہو کر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمر کعبی کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ ایک روز حسب معمول شام کے وقت آپ ان کے گھر تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ نے انہیں یثرب کی جانب ہجرت کی اجازت دے دی ہے۔ ابو بکر نے بے تابی سے رفاقت کی خواہش ظاہر کی جسے آپ نے بڑی خوشی قبول فرما لیا اور بعض ضروری ہدایات دے کر واپس اپنے گھر تشریف لے گئے۔ اسی دن قریش کے نوجوانوں نے آپ کے مکان کا محاصرہ کر لیا اور انتظار کرنے لگے کہ کب آپ باہر نکلتے ہیں اور انہیں کب آپ کو قتل کرنے کے لیے اپنی تلواروں کی جوہر دکھانے کا موقع ملتا ہے۔ آپ نے حضرت علی بن ابی طالب کو حکم دیا کہ وہ آپ کی سبز خضری چادر اوڑھ لیں اور بے خوف و خطر آپ کے بستر پر سو جائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب رات کا تہائی حصہ گزر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے لوگوں کو غفلت کی حالت میں پا کر اپنے گھر سے نکلے اور ابو بکر کے پاس پہنچے۔ وہ جاگ رہے تھے۔ فوراً دونوں گھر کی پشت سے ایک کھڑکی کی جانب سے نکلے اور جانب جنوب 3-4 میل کی مسافت طے کر کے غار ثور تک پہنچے اور وہاں چھپ گئے۔ صبح ہونے پر جب قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے نکل جانے کا پتہ چلا تو انہوں نے چاروں طرف آپ کی تلاشی میں آدمی دوڑا دیے۔ مکہ کے قریب کوئی وادی، کوئی میدان اور کوئی پہاڑ نہ تھا جو انہوں نے نہ چھان مارا ہو۔ وہ لوگ آپ کو تلاش کرتے کرتے غار ثور تک بھی پہنچ گئے اور ایک آدمی نے غار میں اترنے کا ارادہ بھی کیا۔ جب ابو بکر نے ان لوگوں کی آوازیں سنی تو ان کی پیشانی سے پسینہ چھوٹ پڑا اور انہوں نے اپنا سانس تک روک لیا مبادا کسی قسم کی آواز نکل کر دشمنوں کو ان کے یہاں ہونے کا احساس دلا دے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اطمینان سے اللہ کے ذکر اور دعاؤں میں مشغول رہے۔ جب آپ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی گھبراہٹ دیکھی تو جھک کر ان کے کان میں کہا کہ ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ادھر قریشی نوجوان نے اپنی نظر غار کے ارد گرد دوڑائی تو دیکھا کہ غار کے منہ پر ایک مکڑی نے جالا بن دیا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ واپس ہو گیا۔ جب اس کے ساتھیوں نے اس سے غار میں نہ اترنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ غار کے منہ پر ایک مکڑی نے جالا بن دیا ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جاتے تو یقیناً وہ جالا ٹوٹ جاتا، اس لیے واپس آ گیا۔ یہ سن کر وہ لوگ حالت مایوسی میں وہاں سے چلے گئے۔